کنٹینٹ آصف صدا۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کا واقعہ شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، کیونکہ جب غیر مرئی مخلوقات کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ آج کا واقعہ بہت دہشت ناک اور خوف زدہ کر دینے والا ہے۔ جنوری کی ایک سرد رات میں درمیانی درجے کی بارش ہو رہی تھی۔ دو بھائی اکرم اور جنید رات کے تقریباً 3:30 بجے اپنے گھر والوں کو لینے کے لیے ایئرپورٹ جا رہے تھے۔ سردی کافی زیادہ تھی، اس وجہ سے انہوں نے اپنی کار کے شیشے بند کیے ہوئے تھے۔ اکرم گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور جنید اس کی سائیڈ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ لوگ راشد مہناز روڈ سے شاہراہ فیصل پر آئے۔ ان دونوں نے ہی محسوس کیا کہ آج یہ روڈ کچھ زیادہ ہی سنسان ہے۔ ان کی کار کے علاوہ دور دور تک کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس روڈ کی یہ ویرانیت بہت زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ ابھی وہ ناتھا خان برج سے تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ ان دونوں کو راستے میں 2 بچیاں نظر آئیں۔ ان دونوں نے اسکول یونیفارم پہنا ہوا تھا اور گاڑی کو رکنے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ اکرم نے یہ سوچ کر گاڑی کو بریک لگانا شروع کر دیا کہ اس سرد رات میں اتنی بارش میں یہ بیچاری بچیاں یہاں کیا کر رہی ہیں۔ ان کو جہاں جانا ہوگا میں ڈراپ کر دوں گا۔ جیسے ہی اکرم نے گاڑی ہلکی کری تو جنید نے کہا، ٹائم دیکھو، رات کے 3:30 بج رہے ہیں اور اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، اس ٹائم کون سا اسکول کھلا ہوگا؟ کار ان بچیوں کے بہت قریب پہنچ گئی تھی اور تقریباً رکنے والی تھی۔ جنید کے یہ کہنے پر اکرم نے جب قریب سے ان بچیوں کو غور سے دیکھا تو ان کے دونوں پاؤں الٹے تھے اور ہاتھ ضرورت سے زیادہ لمبے تھے۔ اکرم نے یہ دیکھتے ہی گاڑی کا ایکسیلیٹر دبایا اور جتنا تیز ہو سکا گاڑی کو اسپیڈ دے کر بھگانا شروع کر دیا۔ پر یہ دیکھ کر ان دونوں کی روح کانپ گئی کہ وہ دونوں بچیاں گاڑی کی اتنی تیز رفتار ہونے کے باوجود بالکل گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھیں۔ ان دونوں بچیوں نے بہت ہی بھیانک آواز میں چیخنا شروع کر دیا۔ ان دونوں بچیوں کا منہ تقریباً 1 فٹ کھل گیا۔ ان کے دانت بہت زیادہ نوکیلے اور بڑے بڑے نظر آ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کا وائٹ حصہ بالکل ختم ہو گیا تھا اور ان کی کالی پتلی پوری آنکھ میں پھیل گئی تھی۔ ان کی ایک آنکھ تقریباً 5 انچ کی ہو گئی تھی۔ ان دونوں بچیوں نے کافی بھاری اور انتہائی ہیبت ناک آواز میں کہنا شروع کر دیا، گاڑی روکو۔
ان دونوں بچیوں کے ہاتھ لمبے ہوتے جا رہے تھے اور گاڑی کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے تھے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر اکرم اور جنید پر وحشت طاری ہو گئی تھی۔ اکرم گاڑی بہت تیز بھگا رہا تھا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ جس جگہ سے یہ دونوں بچیاں ان کے پیچھے لگی تھی، بار بار ان کی گاڑی اسی جگہ سے گزر رہی تھی۔ اب تو ان کی حالت غیر ہو گئی۔ ان دونوں کے جسم خوف کی شدت سے کانپنا شروع ہو گئے۔ جنید نے کانپتی ہوئی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جب اکرم نے جنید کے منہ سے آیت الکرسی سنی تو اکرم نے بھی فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور فوراً اپنی گاڑی کا حصار کھینچا اور اس کے بعد مسلسل آیت الکرسی کا ورد جاری رکھا۔ ان دونوں بچیوں کا ہاتھ مسلسل لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی ان کا ہاتھ کار کے شیشے سے ٹکرایا، انہوں نے ایک دہشت ناک چیخ ماری اور فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ یہ آیت الکرسی کی برکت تھی کہ آج ان دونوں بھائیوں کی جان بچ گئی۔ جیسے ہی وہ دونوں بچیاں غائب ہوئیں تو ان دونوں بھائیوں کو احساس ہوا کہ ان کی کار تقریباً ایئرپورٹ کے قریب پہنچ گئی تھی۔ اکرم نے فوراً اپنی کار ایئرپورٹ کی طرف گھمائی اور کار پارکنگ میں اپنی گاڑی کھڑی کری اور بھاگتے ہوئے ایئرپورٹ کے اندر چلے گئے۔ ایئرپورٹ میں لوگوں کو دیکھ کر ان کی کچھ جان میں جان آئی۔ ان دونوں کو ایئرپورٹ پہنچنے میں اس خوفناک واقعے کی وجہ سے کافی دیر ہو گئی تھی۔ ان کے گھر والوں کی فلائٹ کافی دیر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ جیسے ہی یہ دونوں ایئرپورٹ میں داخل ہوئے تو سامنے ہی ان کو ان کے گھر والے کھڑے نظر آ گئے۔ یہ دونوں فوراً بھاگتے ہوئے اپنے گھر والوں کے پاس پہنچے اور پہنچتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ ان کے گھر والے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ان کو اٹھایا اور سیدھے ہاسپٹل لے گئے۔ ان دونوں کو انتہائی تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ آج بھی جب ان دونوں کو وہ واقعہ یاد آتا ہے تو ان کے جسم خوف کے مارے کانپنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اس طرح کے خوفناک واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔